ایک شخص کہنے لگے کہ میں میدان عرفات میں تھا اور میدان عرفات میں میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو ایک درویش کے ارد گرد بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ میں بھی آمین کہنے لگا، بہت دیر تک دعا ہوتی رہی، میں بھی آمین کہتا رہا۔ جب دعا ختم ہوئی میں نے ان سے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ کہا یہ نواسِ رسول حضرت امام حسن ہے۔ میں ان سے لپٹ گیا، میں رویا کہ میں نے ساری زندگی ایک ایک دونے کے ایک ایک اوقیہ اور ایک ایک پیسہ جمع کر کے حج کا سامان بنایا، حج کے اسباب بنائے۔ کوئی عطا فرما دیں، آج کوئی عطا فرما دیں کہ میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، بس مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں۔ میں نے ان کے سامنے عرض کیا تو شیخ نے فرمایا اچھا دیکھ میرا وہ خیمہ ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آنا، جب مجمع ہٹ جائے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ میں نے حضرت کے خیمے کو دیکھ لیا، ہٹ کے بیٹھ گیا، اس انتظار میں وہ تھوڑی دیر کب گزرے گی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ لوگ ہٹنا شروع ہوئے۔ حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھی تھی، حضرت اندر تشریف لے گئے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ساتھ والے خیمے میں تشریف لائے۔ ایک خادم آیا کہ شہزادہ اہل بیت آپ کو بلا رہے ہیں، تو میں نے سمجھ گیا اس خیمے میں مستورات ہیں اور اس خیمے میں آپ اکیلے ہیں۔ میں گیا، بہت خوش ہوئے، اس سے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا میں دریائے دجلہ کے کنارے فلاں بستی میں رہتا ہوں، دور سے آیا ہوں، پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں، آپ کی زیارت کا شوق تھا، بہت جذبہ تھا، ساری عمر دعائیں مانگتا رہا آپ کی زیارت، کہ کسی طرح آپ کی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ساری ضرورتیں پوری کر دے، میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، میرا گھر بھر جائے، مجھے کوئی کمی نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے 19 نسلوں کا رزق مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کہا مجھ سے امام حسن نے فرمایا 19 نسلیں تجھے کیوں یاد آئیں؟ کہا میں کہا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا کہ جو بسم اللہ ہے اس کی نسبت 19 کے ساتھ ہے، بسم اللہ، اور جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ مجھے 19 نسلوں کا رزق چاہیے، 19 نسلوں کا مال چاہیے، 19 نسلوں کے لیے مجھے نعمتیں چاہیے۔ اور فرمایا اور کیا مانگتا؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اگر میں کسی غار میں بیٹھوں تو وہاں رزق ملے، کسی درخت کے نیچے بیٹھوں تو روزی ملے، کسی پہاڑ کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بن جائے، کسی مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو ہیرا بن جائے۔ میں یہ مانگتا ہوں میں جس کے لیے دعا کر دوں اس کا کام ہو جائے۔ کہا میرے جذبے کو پڑھتے ہوئے شیخ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ سخی تو اور دینا چاہتا ہے، محمد آل محمد سے بڑھ کے کون سخی ہوگا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس کے لیے دعا مانگوں دعا پوری ہو، اپنے لیے مانگوں پوری ہو۔ میں اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ مسند اور تخت چھوڑ کے مجھے تخت پہ بٹھائے۔ تو شیخ ہنس پڑے، فرمایا تو خود بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ کہا بنا دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے۔ امام حسن نے فرمایا میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے، اور بہت بڑا اصرار تھا ان کا، بہت بڑی عظمت تھی کہ انہوں نے تخت چھوڑ دیا مسلمانوں کی خون ریزی کی وجہ سے۔ کہا نہیں میں تخت کو چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ ہمارے گھر میں نبوت آئی ہے، بادشاہت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، جب عصر ڈھل جائے پھر میرے خیمے کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا۔ عصر ڈھل جائے کیوں؟ فرمایا جب عصر ڈھل جاتی ہے تو اس وقت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو عطا کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے، جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، جو عصر اگر ہو جائے۔ تو کہا میں عصر کا انتظار کرنے لگا، تو عصر کے بعد مجھے بلایا، فرمایا ڈوبتی عصر تھی، حضرت امام حسن نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمایا ایسا کر اپنے جیسے دکھیارے 11 اور لے آ اور جلدی لے آ۔ کہا کہ میرے قافلے میں بہت سے لوگ تھے، ہمارا سینکڑوں کا قافلہ تھا، آیا تھا، بہت سے لوگ تھے، ان سب کو میں لے گیا 11 افراد کو، ان سب کو کہا کہ تم بھی کہنا کہ ہمیں ضرورت ہے، اور ان کو ضرورت بھی تھی۔ یہ سارے 11 حضرات سامنے بٹھائے اور میں 12واں ہو گیا، اور سب 11 سے کہے یہاں بیٹھے ہو نا تم عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان کی ڈھیریاں بنا لو، مٹی کے پہاڑ بنا لو، ڈھیریاں بنا لو۔ انہیں سب نے بنا لیے، اور میں اس پہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا فرمایا جو میں ورد پڑھتا جاؤں تم پڑھتے جانا، جو پڑھتا جاؤں پڑھتے جانا۔ اور اس کے بعد پڑھوایا اور کہا بہت دیر تک پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا ان ہاتھوں کو جھاڑو اور جاؤ، جو چیز آج کے بعد مانگو گے وہ ملے گا۔ اور کہا کہ اب اگر اسی جو مٹی کی ڈھیری ہے اسی کے بارے میں بھی مانگو گے تو اللہ اس ریت کو سونے کی ریت بنا دے گا۔ کہا کہ مجھے تو یقین تھا، ہم میں سے ایک بندے نے وہی لفظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دیکھا تو اس کی مٹی کی ڈھیری سونے کی ڈھیری، سونے کی ریت بن گئی تھی، لیکن کہا میں نے نہیں کیا۔ تو حضرت نے میرے عمل پہ خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت امام حسن نے، اور ایک لفظ فرمایا جا، اس کا ہاتھ سونے کا ہے، تیرا دل اور زبان ہے، تو جس کے لیے سونا کہے گا اس کی تقدیریں بدل جائیں۔ یہ ایک روایت ہے، لمبی روایت کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا۔ نہیں، صدیوں پرانے علماء، بزرگ، اولیاء، صالحین نے
इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया, फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाक्य सुनाता हूं। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे, एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफिलों के साथ आगे चलता था। आगे चलने से मुराद ये होता था, अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता बेखतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं। हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफिले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे, उन फातिहीन की फतेह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब दोस्त बन जाते थे और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी, उन्होंने ये तफसीरी वाकया लिखा, वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाकये की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया, मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है, मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूं और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूं इसे हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पाले। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इससे पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई, ये बादशाह को लेकर निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेकर निकला पर मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे, हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई। तो वो देहाती बद्दू कहने लगा, ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे, यहाँ इस शक्ल के 2 बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई। तो बद्दू यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा, पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे, पांव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव हैं, ये पांव हैं, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होकर चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हम पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई
اور گھوڑے بیٹھ گئے، ہم گھوڑوں سے اتر کے کہیں چلے گئے، وہ ہمیں ڈھونڈتے رہے، ہمیں نظر نہ آئے۔ کہا پورے سفر میں جب بھوک لگتی تھی یہ پڑھتے تھے، آج سے 3 دسترخوان اترتے تھے۔ پورے سفر میں بھوک لگتی تھے پڑھتے تھے، یا چشمہ ملتا تھا یا عرشوں سے مشکیزہ آتا تھا۔ پورے سفر میں پڑھتے تھے، سواریاں ملتی تھیں، حفاظت ملتا تھا، تحفظ ملتا تھا۔